بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشرف قریشی اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک طویل عرصے کے بعد ایک طویل پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے آج کی، اور اب ہمارے ملک کے موجودہ جو صورتحال ہے سیکورٹی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، بارڈر کے حوالے سے، اس پر انہوں نے کھل کر آج بات کی اور اس کے بعد صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ میرا خیال ہے کہ آخری پریس کانفرنس جو تھی وہ میجر جنرل افتخار بابر صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے اور جناب ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے کی تھی، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ سب سے زیادہ متنازع تھی، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد منفی رجحانات جو ہے عوام میں وہ زیادہ پیدا ہوئے، اور منفی پروپیگنڈا جو ہے اس پریس کانفرنس کے، جس کو تقریباً تمام مبصرین جو اس وقت پاکستان میں کسی بھی ادارے سے کسی بھی چینل سے وابستہ ہیں، انہوں نے اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال ایک بڑے عرصے کے بعد یہ خاموشی جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ توڑی گئی ہے۔ ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ جہاں تک انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے پاک فوج کی، پولیس کی قربانیوں کا ذکر کیا، ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں، اور ہر پاکستانی اس بلا شک و شبہ وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ ہماری پاک فوج نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور اس کا بڑا ثبوت جو ہے وہ آئے دن ہماری بڑھتی ہوئی شہادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کو جو ہے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہماری فوج کو ہمت دے کہ وہ اسی طرح ملک پاکستان کا دفاع جو ہے وہ کرتے رہیں۔ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑے باشغاف الفاظ میں کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پریس کانفرنس میں آج تک یہ بات کہی گئی ہو کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، اور فوج جو ہے وہ براہ راست کوئی مداخلت کرتی ہے۔ یہ سب اندر کی باتیں ہوتی ہیں، اندرونی خانہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اسی سے پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فوج کی آیا سیاست سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ کہ جب پتہ چلتا ہے کہ فوج جو ہے وہ کسی بھی خاص سیاسی جماعت یا خاص گروپ کو لے کر جو ہے وہ حکومت سازی اور حکومت کی جو ہے وہ گرانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، تو سب سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے سامنے یہ باتیں کی جاتی ہیں وہ خود ہی یہ باتیں جو ہیں وہ اوپن کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم ایک بار پھر پاک فوج کے اس اعادہ کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں جو ایک صحافی نے کیا، اور جس میں ایک سوال کے 4 پورشن تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ سیکورٹی رسک ہے، اور جو ہے وہ یہ جو ہے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس کا بڑے خوبصورتی سے جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو ہے وہ جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ محترم ہیں، اور ہم کسی ایک مخصوص سیاسی سوچ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آئینی اور قانونی ہوتا ہے، نہ کہ سیاسی ہوتا ہے۔ میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جناب واقعی پاک فوج کا جو کردار ہے یا وفاقی حکومت کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ آئینی اور قانونی ہی ہونا چاہیے۔ سیاست میں براہ راست مداخلت جو ہے یا کسی بھی حوالے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مداخلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ پاک فوج کا جو امیج ہے وہ عوام میں بہتر ہو۔ اور عمران خان کے سیکورٹی رسک کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ آپ سیاسی سوال پوچھ رہے ہیں، لہٰذا ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے، ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں اور ان کے لیڈر جو ہیں وہ محترم ہیں۔ ہمیں اس بات کی جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاک فوج کی سوچ جو ہے اب یہاں تک آ گئی ہے کہ ان کے لیے سب سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ محترم ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے جو ایک سوال کیا گیا تو اس میں انہوں نے بڑا جواب جو دیا، وہ کہا انہوں نے کہ ہم آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت کے پابند ہیں۔
اگر وفاقی حکومت ہمیں کہیں تعینات کرتی ہے تو وہ اسی آرٹیکل کے تحت کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاک فوج نے اب جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ملک کی دفاع جو ہے وہ اس وقت صورتحال امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور ہم جو ہے وہ سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ مین پاور نہیں دے سکتے، اس بات کی نفی جو ہے آج DGI/SPR نے اپنے پریس کانفرنس کے ذریعے کر دی ہے، اور انہوں نے سارا بوجھ اور سارا وزن جو ہے اور ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پہ ڈال دی ہے کہ وفاقی حکومت اگر چاہے گی تو ہم اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے اپنی فوج مین پاور جو ہے وہ دیں گے۔ اور میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں 1979 سے ہی تقریباً خراب ہیں، اور 99 کے بعد 9/11 کے بعد تو یہ مزید خراب ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں الیکشن بھی ہوئے، ضمنی الیکشن بھی ہوئے، اس میں کوئی ایسا سیکورٹی کا معاملہ جو ہے یا امن و امان کی صورتحال کا جو ہے وہ کبھی رکاوٹ الیکشن کے میں نہیں ڈلی۔ ایک سوال کے جواب میں ایک صحافی نے جو سوال کیا کہ جی سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا جی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیمرہ ان سیشن تھی، لہٰذا ہم اوپن نہیں کر سکتے، ہم نے چیف جسٹس صاحب اور محترم بینچ جو ہے جو باقی ججز صاحبان تھے ان کو بتا دی ہے، اور انہوں نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی تھی اس میں بھی یہی بات تھی کہ اگر آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت یہ چاہے گی کہ ہم الیکشن کے حوالے سے کوئی انتظامات میں اپنا کردار ادا کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عدالت عظمیٰ نے جو ہے اس بریفنگ کے بعد الیکشن پر جو پٹیشن تھی اس پہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری رکھی، اور اب وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ 27 تاریخ جو ہے اس پہ مقرر ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے جو DGI/SPR نے کہا کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اتفاق رائے جو ہے کسی جنرل الیکشن کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ PTI نے تو اپنی 3 رکنی جو ٹیم جو ہے وہ بنا دی ہے، پیپلز پارٹی بھی بات چیت کے لیے تیار ہے، اور دوسری دیگر جماعتیں بھی تیار ہیں، لیکن نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان تو ایک ٹول کے طور پر نون لیگ اس کو استعمال کر رہی ہے، اور وہ الیکشن میں کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے آیا وہ اس مسئلے کو کسی اور اندھی کھائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے، یا پھر سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے 27 تاریخ کے بعد اگر کوئی میں اتفاقی رائے پیدا نہیں ہوتا تو اس کو وہ اپنا فائنل کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے بڑا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنا حکم جو ہے اس معاملے میں لے کر آئے، اور الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پر جو ہے جس طریقے سے ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں کہ جی یہ جو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں کہ مارشل ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہو، تو انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، لہٰذا ہمیں ان کی بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ کوئی مارشل لا اور کوئی ایمرجنسی جو ہے اس وقت ملک میں نافذ نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہی کوئی ایڈونچر کیا گیا تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا۔ اب ایک سوال جو سی پیک کے حوالے سے تھا اس پہ بھی انہوں نے اپنے جو پاکستانی قوم کے خدشات ہیں ان کو دور کیے، اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ سی پیک جس طرح چل رہا ہے اسی طریقے سے چل رہا ہے، اس میں کوئی ہمیں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چائنا جو ہے وہ ہم سے مطمئن ہے، ہم چائنا والوں سے مطمئن ہیں، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ سی پیک جو ہے وہ اس کو پیک کر دیا گیا ہے یا اس پہ کام بند کر دیا گیا ہے، یا چین کو ہم سے کوئی خطرات لاحق ہیں، یا ان کو کوئی جو ہے ان کے معاملات ہیں جو ہمارے سے متصادم ہیں، تو اس بات کی انہوں نے جو ہے وہ تردید کر دیا۔ ایک بہت خوبصورت سوال جو ایک صحافی جو ممتاز بھٹی صاحب شاید دن سے تھے انہوں نے کیا، وہ تھا کہ ایک بہت بڑا زرعی رقبہ حال میں پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے پاک فوج کے حوالے کیا ہے، اور پاک فوج اور اس میں جو ہے وہ متنازع ہو گیا ہے، اور ہائی کورٹ نے بھی اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا ہے۔ تو اس پر ان کا جو سوال تھا وہ جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کریں تاکہ فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ محفوظ رہے۔ لیکن میں ذاتی طور پر سوری کہ میں اس سوال کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پاک فوج کو جو بھی رقبہ اس وقت زرعی ملا ہوا ہے، اور زراعت کے حوالے جو ہمارا بڑا قیمتی زرعی رقبہ ہے اس پہ انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمیں بنا لی ہیں۔ میں اپنے ملتان کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے آموں کے باغ اجڑ گئے ہیں اس میں، اور اب یہ احساس لوگوں میں پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ جو سکیم ہے، یعنی جس کو کھلے عام میں DHA کہہ سکتے ہیں، کہ
کہ یہ DHA جو ہے وہ ہمارے لیے فوڈ سیکورٹی رسک بن چکا ہے، اور اگر ہم نے اس پر بروقت کوئی قدم نہ اٹھایا تو پھر ہمارے لیے ہمارے ہی ملک میں جو ہے وہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہمارے زمین نہیں ہمیں ملے گی، ہمارے باغات اجڑ جائیں گے، ہمارے کھلیان اجڑ جائیں گے۔ لہٰذا اب آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ احساس جو ہے یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وقت ہے پاک فوج کے لیے بھی کہ وہ اس معاملے میں ذرا غور و فکر کریں اور اپنے معاملات کو کسی ایسے تنازع سے بچائیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی اپنے جو اندیشے ہیں وہ اب برملا سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے اور جہاں جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اس کا اظہار کرنے میں بالکل ہچکچا نہیں رہے، اور بڑے کھل کے جو ہے وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ اگر فوڈ سیکورٹی موجود ہے تو پھر ہمیں یہ احساس کر لینا چاہیے کہ ہماری بارڈر سیکورٹی بھی ہوگی۔ اگر ہماری فوڈ سیکورٹی نہیں ہے تو پھر ہماری بارڈر سیکورٹی پہ بھی سوالات جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر جو اگر دیوار اندر سے گر رہی ہے تو آپ باہر سے اس کو سہارا دے سکتے ہیں۔